میں آپ سے خاص طور پہ ایک بات اس حوالے سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آج کہ ایک سچویشن میں آپ اپنے آپ کو لا کر ذرا دیکھیں کہ آپ اس وقت وہ مہینہ جس کے بارے میں آخری شعبان کے خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقد اظلکم شہر عظیم، ایک بڑا مہینہ، ایک عظمت والا مہینہ تمہارے اوپر اپنے سائے بچھا رہا ہے، ڈال رہا ہے۔ گویا کہ وہ مہینہ اب آ گیا اور آپ روزے کی حالت میں ہیں۔ 11-12 بجے کا ٹائم ہے، آپ صبح بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا کوئی دوست آتا ہے آپ کے پاس اور وہ آپ کے سامنے بڑی مزیدار کھجور، انگور، کوئی انار، کوئی پھل، کوئی کھانے کی ایسی چیز جو آپ کو بڑی مرغوب ہے، اس کو معلوم ہے کیونکہ آپ کا دوست ہے، وہ آپ کے سامنے آ کے پیش کرتا ہے، کہتا ہے جناب منصور صاحب کھائیں نا۔ آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ آپ کو پہلے اس کی ذہنی حالت پہ شک ہونے لگے گا کہ یہ عجیب آدمی، اس کو معلوم بھی ہے کہ رمضان شروع ہو چکا ہے، میں روزے کے ساتھ ہوں، خود اس نے بھی روزہ رکھا ہوگا اور یہ مجھے جوس لے کر آ گیا میرے پاس پیش کرنے کے لیے، جناب یہ پئیں۔ اور اگر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ نہیں، اس کی ذہنی حالت تو بالکل صحیح ہے، ہی ریئلی مینز اٹ، یہ واقعی پورے شعور کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ میرے سامنے یہ کھانے کی چیز اور پینے کی چیز لے کر آیا کہ جناب پئیں آپ اس کو، اب آپ کو اس پر غصہ بھی آئے گا، ایک خاص غضب کی کیفیت سے آپ گزریں گے کہ پاگل ہے یہ، اس حال میں بھلا کوئی کھاتا پیتا ہے۔ گویا روزے کا یہ تصور بالکل ڈے ون سے، چھوٹے سے بچے کو بھی یہ اندازہ ہے کہ روزہ جب انسان رکھ لیتا ہے، سحری کر کے جب اس نے ایک دفعہ بند کر دیا روزہ، اب افطار سے پہلے وہ کچھ کھا پی نہیں سکتا۔ اب ایک اور سچویشن میں آپ اپنے آپ کو ڈالیں کہ بس افطار کا ٹائم ہے، آپ بیٹھے ہوئے دسترخوان پہ روزہ کھولنے کے لیے اور آپ کی انتہائی مرغوب غذا آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے کہ جو ہی بس ابھی سائرن ہوگا، اذان کی آواز آئے گی، آپ کو معلوم ہو جائے گا کسی سگنل سے کہ افطار ہو گیا ہے، تو آپ سب سے پہلے اس کو ہاتھ ڈالیں گے اور جو ہی آپ ہاتھ ڈالنے لگے تو کسی نے آپ سے کہا کہ ہاں کیا کر رہے ہو، یہ گوشت جو تم اٹھانے لگے ہو بوٹی تمہیں پتہ کس چیز کی ہے؟ تو آپ کا ہاتھ فوراً رک جائے گا۔ آپ اس سے پوچھیں گے کہ کس چیز کی یہ گوشت، یہ گوشت کس چیز کا ہے؟ تو آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ گوشت ہے تو بکری ہی کا، لیکن میں نے دیکھا تھا اس نے کوئی تکبیر شکبیر نہیں پڑھی تھی، حلال نہیں کیا تھا اسے، اس کو بکری حرام کی ہے جس کا گوشت تمہیں کھلایا جا رہا ہے بھون کر۔ تو آپ ونس اگین آپ سوچتے ہیں کہ میرا سارے دن کا روزہ میں برباد کر دوں اپنا، I will not take it، میں یہ نہیں کھاؤں گا بالکل، اور آپ نہیں کھاتے نا وہ۔ اور وہیں اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ بھائی صاحب یہ جو گوشت آپ کھانے لگے ہیں یہ صرف حرام گوشت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے وہ جو بھائی تھے نا پچھلے سال جن کا انتقال ہو گیا تھا، یہ ان کا گوشت ہے جو بھنا ہوا آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب ذرا سوچیں آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، استغفار پڑھیں گے، توبہ توبہ کر اٹھیں گے۔ آپ شاید اس دسترخوان پر پڑی ہوئی اب کسی حلال چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے اگرچہ سارے دن کا آپ کا روزہ تھا۔ یہ سب مجھے روزے کے حوالے سے سمجھ آتی ہے کہ یہ چیزیں کرنے والی نہیں ہیں، لیکن ہم کرتے کیا ہے؟ ہم حالت روزہ میں سارا دن اپنے مردہ بھائیوں کا گوشت کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ میں نے اس ریفرنس سے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی آیت کی تلاوت کی تھی کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کیس پیش ہوا، امام غزالی رحمہ اللہ نے کیمیائے سعادت میں اس واقعے کو نقل کیا کہ دور نبوی ہے، 2 خواتین روزے کے ساتھ ہیں، دوپہر ہوئی، شدید پیاس لگی ان کو، اس پیاس کی حالت میں ان کی حالت غیر ہو گئی، مرنے کو پھر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال دے کر بھیجوایا گیا
کہ یا رسول اللہ کیا ان کو اجازت ہے کہ یہ اپنا روزہ کھول لیں، کیونکہ ادروائز دے ول ڈائی، مر جائیں گی یہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک پیالہ بھجوایا، ایک کہ یہ پیالہ لے جاؤ اور ان سے کہو دونوں سے کہ کہہ کر کے اس میں بھیجیں. اللہ حضور کے لیے تو کر سکتا تھا نا، اللہ تعالیٰ اگر میرے لیے اور آپ کے لیے بھی یہ سچویشن کر دے تو پھر ذرا تصور کریں کیا ہوگا ہمارے لیے. جب ان دونوں خواتین نے وامٹ کر کے اس پیالے میں بھجوایا تو ان دونوں میں انسانی گوشت کے لتھڑے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ اگرچہ یہ روزے کے ساتھ تھیں لیکن یہ وہ چیز ہے جو دے ور ایٹنگ، یہ کھا رہی تھی وہ اس وقت جب ان کے پیٹوں میں مروڑ اٹھے ہیں، جب ان کو تکلیف ہوئی ہے. تو اس تکلیف کا باعث کیا چیز بنی؟ روزہ نہیں بنا، کیونکہ حالت روزہ میں یہ اپنے مردہ بھائیوں کا گوشت کھا رہے تھے، اس لیے ان کے ساتھ یہ ہوا ہے. لہذا اگر یہ اس آیت کا ترجمہ ذرا ایک دفعہ پھر دیکھ لیں، فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی چاہے گا یہ کہ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ میتن، کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. ظاہر اگر اس کو یہ سچویشن دیکھنی پڑ جائے تو فَكَرِهْتُمُوهُ، تو یہ سچویشن تمہیں اچھی نہیں لگے گی. یو ول ناٹ لائک اٹ، تمہیں پسند نہیں آئے گا، یہ تم انتہائی ناپسند کرو گے اس بات کو کہ تمہیں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پڑے. لہذا کرو کیا؟ اذا صمت، یہ حدیث میں نے آپ کو سن، اذا صمت، جب تم روزہ رکھنے لگو تو وہ روزہ تمہارے صرف سٹامک کا روزہ نہیں ہونا چاہیے. فَلْيَصُمْ سَمْعَكَ، وہ روزہ پھر تمہارے کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے. تم نے سارا دن سنا کیا؟ روزہ رکھ کر اگر تم اپنے موبائلوں پر اس پر لیپ ٹاپ سے بیٹھ کے موسیقیاں سنتے رہے، فلمیں دیکھتے رہے، گانے سنتے رہے، تو کیا کان کا روزہ ہو گئے؟ وَبَصَرَكَ، سارا دن تم نے دیکھا کیا؟ کون کون سا غیر محرم چہرہ تھا جس پر تمہاری نگاہیں جمی رہیں سارا دن؟ وَيَدَكَ، تمہارے ہاتھ کون سی کمائی کے لیے اٹھتے تھے؟ اور اسی طرح وَكُلَّ عُضْوٍ مِّنْكَ، اپنے ہر عضو کا تم حساب لگا لو کہ تمہارا یہ عضو کیا کر رہا تھا. کیا یہ روزے کے ساتھ تھا؟ معلوم ہو شام کو کہ آنکھ سارا دن بے حیائی کے نظارے دیکھتی رہی، کان سارا دن بے حیائی کی گفتگویں سنتے رہی، پاؤں اور ہاتھ سارا دن نافرمانی میں اٹھتے رہے، تو معلوم ہوا کہ سوائے بھوک کے، سوائے پیاس کے، شام کو مجھے اور کچھ حاصل نہیں ہوا.